یا علی یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وحجل فرجہم۔ حاضرین کے مرومین و مرمات، بارین مجلس کے مرومین و مرمات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، کافی اب ایام ہو گئے ہیں ہم آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ یہ ہو رہا ہوگا کہ ہماری آواز ابھی تک مکمل طور پر صحیح کھلی نہیں ہے، تو مسلسل آپ سے درخواست یہ ہے، الحمدللہ آپ درود تو پڑھتے ہیں لیکن درود کی آواز سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دعا بھی پھر اسی انداز سے شاید دھیمی دھیمی سی رہتی ہوگی، تو تھوڑی سی پاورفل وولٹیج کے ساتھ ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور تمام مریضوں کے لیے کہ انشاءاللہ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ کل کی گفتگو کے اندر جو باتیں آئی تھیں اس کے بعد ہم اسی موضوع کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعاً ہم نے شاید پہلی مرتبہ سنی ہوتی ہے تو بہت عجیب محسوس ہوتی ہے کہ کیا یہ بھی دین کا حصہ ہے، کیا یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طریقے سے کل روایت بیان کی تھی مولانا متقیان کی کہ شاہ فرماتے ہیں کہ مؤمن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ مناجات کا ہو، دوسرا حصہ رزق حلال کمانے کا ہو، اور تیسرا حصہ حلال لذات حاصل کرنے کا ہو۔ تو کیا یہ بھی مومن کی نشانی میں سے ہے اور کیا یہ بھی ایمان کی علامات ہے؟ تو صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور موضوعات بھی ہیں کہ جو شاید ہمارے لیے کچھ نئے موضوعات ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے چونکہ سنے نہیں ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ٹیبو بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے، یہ بڑے خطرناک موضوع ہیں، اگر اس کے اندر انسان گیا تو حرام کی طرف ہی چلا جائے گا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت نے بہت سمپل انداز میں سادے طریقے سے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ 3 عورتیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور تینوں اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئی تھی۔ کہاں کی عورتیں تھیں وہ تو نہیں پتہ، مدینے کی تھیں یا پھر افریقہ سے آئی ہوئی تھیں، لیکن تینوں نے شوہروں کی شکایتیں کی۔ پہلی عورت کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر چونکہ متقی پرہیزگار زاہد آدمی ہے تو وہ گھر میں گوشت نہیں کھاتا،
اور نہ خود کھاتا ہے نہ پکنے دیتا ہے، اور نہ ہمیں کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ دوسری عورت نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارا شوہر وہ ہے کہ جو خوشبو استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ انسان کو سادہ طریقے سے پروردگار نے جیسے بھیجا ہے ویسے ہی رہنا چاہیے، اپنی طرف سے نہ اچھے کپڑے پہننا، نہ خوشبو لگانا، پرفیوم استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بیکار ہے، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، دنیا سے ہمیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری خاتون نے آ کر ایکسٹریم درجے کی شکایت کی، کہا کہ میرا شوہر وہ ہے کہ جو حق زوجیت ادا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ دنیا داری ہے، ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے، ہمیں دینداری کی طرف آنا چاہیے۔ اور پیغمبر کی ظاہر سی بات ہے کہ جو زندگی کا اگر ایک حصہ انسان دیکھے گا تو لگے گا کہ ہاں آخرت ہی آخرت ہے، آخرت ہی آخرت ہے، ساری باتیں جو ہے وہ دینداری کے لیے ہے، معنویت کے لیے ہے۔ لیکن پیغمبر کی مکمل حیات کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں دین سمجھ میں آئے گا۔ ہم کبھی کبھار آدھے دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، سکے کے ایک حصے کو بیان کرتے ہیں، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے نوجوان کبھی کبھار دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ اتنی تعداد کے اندر ہمارے نوجوان مجلسوں کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کام کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اتنے ہائی فائی، اتنے آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر ان کی زندگی کی باتیں نہیں ہوں گی تو پھر نوجوان مجلسوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر اکرم کی اور آل رسول کی مکمل حیات کو دیکھنا ضروری ہے۔ پیغمبر نے جب ان تینوں عورتوں کی شکایتیں سنی، پیغمبر اسی وقت مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے صاحب، مجھے تمہارے بارے میں شکایتیں مل رہی ہیں، اور یہ 3 شکایتیں ہیں۔ بعض تمہاری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر گوشت نہیں پکتا ہے، صرف سبزیاں کھلایا جا رہا ہے، صرف دالیں کھلایا جا رہا ہے، گوشت نہیں بناتا۔ ایک شکایت کرنے والی ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ پرفیوم استعمال نہیں کرتا، خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ اور تیسری شکایت کرنے والی یہ ہے کہ وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ تینوں کام وہ ہے جو میں انجام دیتا ہوں، تینوں کام وہ ہیں کہ جو میں انجام دیتا ہوں۔ پھر آگے شاہ فرمایا من ترک دنیاہ لدینہ او دینہ لدنیا فلیس منا، جو شخص دنیا کی خاطر اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا دینداری کی خاطر اپنی دنیا کو چھوڑتا ہے، فلیس منا، دونوں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے افراد وہ ہیں کہ جو دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ اور یہ جو دنیاوی بات ہے، یہ بھی دنیاوی بات جس طرح سے مولانا متقی نے بیان کی، حلال چیزیں ہیں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام نہ کریں۔ اگر ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تو پھر بہت سارے حرام ہوں گے جو آسانی کے ساتھ انسان وہ انجام دیتا رہے گا۔ اس لیے کم از کم جو حلال کا دائرہ ہے اسے وسیع رکھا گیا ہے اور اسے انجام دینا چاہیے۔ ایک اور خاتون چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئی، آ کر کہتی ہے کہ فرزند رسول میں متبتلہ ہوں۔ متبتلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور چھٹے سرکار نے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سی ٹرم ہے یہ تم نے ایجاد کر لی؟ جو ہمارے یہاں بھی کچھ ٹرمز ایجاد ہو جاتی ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں پر کون کون سی ٹرمز موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کچھ ملنگ کی ٹرمز بھی ہے، اور مولائی کی ٹرم بھی ہے، اور نمازی کی ٹرم بھی ہے۔ تو یہ ہر ٹرم کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، یعنی نمازی اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ماتمدار نہیں ہے، اگر کوئی مولائی ہے تو اس کا مطلب وہ اتنا نمازی نہیں ہے۔ یہ ہر ٹرم کے ایک خاص مطلب ہوتے ہیں۔ تو چھٹے سرکار نے سوال کیا متبتلہ یہ کسے کہتے ہیں؟ کیا متبتلہ آپ کو نہیں معلوم؟ متبتلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرتی۔ کیا کیوں شادی نہیں کرتی؟ کہا کیونکہ شادی کرنے سے انسان دنیا داری کی طرف چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے اور فضیلتیں اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے۔ چھٹے سرکار نے جب اس کی دلیلیں سننا شروع کی، چھٹے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر شادی کرنے سے انسان فضیلتیں کھو بیٹھتا تو کبھی بھی بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا شادی نہ فرماتی۔ حضرت زہرا نے اگر شادی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے ساتھ ہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تم اپنی مرضی سے اپنی شریعت نہیں لے کر آؤ کہ تم نے سیٹ کر لیا کہ بھائی یہ اگر اس طرف چلے جائیں گے تو خدا سے دور ہو جائیں گے۔ کس نے کہا خدا سے دور ہو جائیں گے؟ ان چیزوں کے ذریعے ہی انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ تو حلال راستے کے اوپر رہتے ہوئے انسان بھرپور انداز میں زندگی گزارے،
جہاں انجوائے کر سکتا ہے حلال لذات کے ساتھ اسے انجوائے کرنا چاہیے. البتہ روایت کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے کہ ان حلال لذات کو حاصل کرنے کے بعد انسان انرجی حاصل کرے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے نمازیں بھی پڑھ سکے, انرجی حاصل کرے تاکہ بھرپور طریقے سے دین کے راستے پہ خرچ بھی کر سکے, اس کا مائنڈ فریش ہو جائے, باڈی طاقتور ہو جائے, اس کے بعد دوبارہ سے دین کے راستے پر آئے. تو چارجنگ حاصل کرنے کے بعد کام کرنا ہے, وہی دین کے لیے کام کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ حرام کے راستے پر جانے کے بجائے حلال کے راستے پر آ کر انسان دین کے راستے کے اوپر کام کرے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اور اب جب ہم اس لیول پر آ گئے ہیں, ہم نے ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی مجلسوں کو آگے بڑھایا ہے, تو جب ہم اس لیول پر آ گئے کہ شادی شدہ کی جو لائف ہے, اب اس کے اندر بھی نوجوانوں کے بہت مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ نہ جانے کیسی خاتون ملے گی, نہ جانے کیسا مرد ملے گا, نہ جانے کیسا خاندان ملے گا, مشکلات ہوں گی, نہیں مولانا ہم اکیلے ہی رہ لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے, ہمیں جو ہے وہ ان سارے چکروں میں نہیں پڑنا. یہ مختلف قسم کے آئیڈیاز لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں جس کو فالو کرنا ہے وہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام, اور کسی کو فالو نہیں کرنا. چاہے کوئی کتنا ہی متقی انسان ہو, کتنا ہی بڑا عالم, کتنا ہی بڑا مجتہد ہو, ہمارے لیے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کی زندگی ہے اور آل نبی کی زندگی. انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس لائف کی طرف آئے ہیں, تو ہمیں بھی جانا ہے. ان کی لائف کے اندر بھی مشکلات آئی ہیں, ٹھیک ہے, ان مشکلات کو انہوں نے کیسے سولو کیا وہ ہمیں سننا ہے. انہوں نے لائف کیسے گزاری ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جناب سعد ابن عبادہ پیغمبر کے بہت جلیل القدر صحابی, جنگوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا, یہاں تک کہ ایک جنگ کے اندر زخمی ہو گئے اور شہید ہونے والے تھے. کچھ دنوں کے بعد پیغمبر کو یہ اطلاع ہوئی کہ سعد ابن عبادہ کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. پیغمبر گھر سے باہر نکلے اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے, اور جب پیغمبر شریک ہوئے تو بہت سارے اور اصحاب بھی شامل ہو گئے. ایک بہت بڑا جمع غفیر تشییع جنازہ سعد ابن عبادہ کے اندر موجود ہے. جب چل رہے تھے قبرستان کی طرف تو صحابہ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہمیں جنازہ اٹھاتے اٹھاتے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی. یہ آوازیں کون سی تھی؟ پیغمبر نے فرمایا یہ آوازیں آسمان کے ملائکہ کی ہیں. آسمان سے 70,000 فرشتے سعد ابن عبادہ کی تشییع جنازہ میں موجود ہیں. اتنا جلیل القدر صحابی. جب قبرستان پہنچے, پیغمبر اکرم نے خود قبر کھودی, سعد ابن عبادہ کی لاشیں کو اٹھایا اور زمین میں ڈالا, اور لاش کو اور قبر کی مٹی کو برابر کر دیا. یہ سارا منظر سعد ابن عبادہ کی ماں دیکھ رہی تھی, اور ماں شروع سے لے کر آخر تک موجود تھی کہ پیغمبر اکرم نے تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے, خود سعد ابن عبادہ کے جنازے کو اٹھایا ہے, بتایا ہے کہ فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہیں, اور اس کو خود سلایا ہے, اور اس کے بعد قبر کی مٹی کو برابر کیا. تو ماں کی زبان سے بے اختیار ایک جملہ نکل گیا, کہنے لگی کہ یا سعد ہنیئا لک الجنہ, اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. پیغمبر نے جب یہ جملہ سنا کہا کہ رک جاؤ, ماہ انتظار کرو, صبر کرو, اتنا جلدی نہ کرو. اس سے کون سا اگلا جملہ کہا تھا؟ اس سے تو کہا تھا کہ اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تم سن سکتی ہو تو سعد ابن عبادہ کو ابھی قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے. ماں کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ باقی آگے سوالات کر سکی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن اصحاب آئے پیغمبر کی خدمت میں, سوال کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا تھا کہ اس کی تشییع جنازہ میں آسمان کی ملائکہ شریک ہے, آپ خود شریک ہیں, آپ خود اس کی لاشیں کو دفنا رہے ہیں, پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو فشار قبر ہو رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, یہ جملہ دیکھیے گا کتنی امپورٹنس ہے فیملی لائف کی. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انہو کان فی خلقہ ما اہلہ سوءا, سعد ابن عبادہ بہت نیک آدمی تھا, بڑا مجاہد تھا, لیکن اپنے گھر والوں کے اوپر سختی کیا کرتا تھا, ان کو ڈانٹا کرتا تھا, مارا کرتا تھا. صحابی جیسا شخص ہو, پیغمبر کی قربت, پیغمبر کا جنازہ اٹھانے والے ہوں, قبر میں دفنانے والے ہوں, ملائکہ شریک ہو, سب کچھ ہو, لیکن گھر والوں کے اوپر سختی کرنے والا ہو,
تو پیغمبر فرماتے ہیں ابھی قبر میں بھی فشار ہو رہا ہے. ہم نے عبادت کو بہت زیادہ محدود کر دیا ہے. ہمارے ہاں فروع دین کتنے ہیں؟ 10. بس ہم نے سمجھا کہ 10 اور بس، اس کے بعد 11ویں اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ بچوں کو آسانی کے لیے یاد کروایا گیا ہے کہ یہ 10 چیزیں کم از کم یاد کر لو، ورنہ ابھی اس کے اندر تو باقی ہے کہ کسی غریب کی، کسی یتیم کی مدد کرنا موجود ہے کیا اس فروع دین کے اندر؟ قرآن نے کتنا ذکر کیا ہے یتیم کو کھانا کھلاؤ. کل ہی کی آیت کے اندر آیا تھا کہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یتیموں کا خیال رکھنے کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ذکر فروع دین کے اندر موجود نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو دین کو صرف محدود نہیں کر لیا ہے 10-12 چیزوں کے اندر. دین کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی عبادت گھر کے اندر موجود ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو کیا منظر دیکھا. اچھا ذرا تصور فرمائیے گا، اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، سیدہ کائنات، خواتین کی عورتوں کی سردار، اور ان کے داماد کون ہیں؟ علی شیر خدا، حیدر کرار، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، وہ ہے علی. آئے گھر میں تو کیا دیکھا کہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دال کا ایک برتن ہے کہ جس کو دیگ میں ڈال لیں. کہا اے علی، اگر کوئی شخص اپنے گھر کی عورت کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو 1 گھنٹے مدد کرتا ہے، پروردگار اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. اور یہ ایک جملہ نہیں، اس کے بعد متعدد جملے ہیں، اور اتنے جملے کہیں کہ مجھے سارے وہ جملے یاد بھی نہیں ہیں، میں اس کا کچھ جملے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اور جو شخص اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے، پروردگار اسے 1000 حج کا ثواب دیتا ہے، 1000 عمرے کا ثواب دیتا ہے، 1000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، 1000 سالوں تک روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے. یہ کوئی زیارت پر جانے والا شخص نہیں، کوئی حج پر جانے والا شخص نہیں، کوئی نماز شب میں اٹھنے والا شخص نہیں، یہ گھر والوں کے کام کر رہا ہے. تصور نہیں ہو سکتا کہ ایسی چیزیں ہی موجود ہیں دین اسلام میں. جی ہاں، فیملی لائف کو اتنا مضبوط کیا گیا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر عبادت کا ثواب. اچھا یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کو داد دینے کا دل چاہ رہا ہے کہ خواتین کی مدد کرنے کے اوپر آپ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور نہ جانے کہ خواتین کے اندر کیا کیفیت ہوگی، وہاں تو نعرے لگ رہے ہوں گے. تو اسی طریقے سے خاتون بھی اگر گھر کے کام کر رہی ہے تو اس کام کو، اس ڈیوٹی کو چھوٹی ڈیوٹی نہ سمجھے کہ میں باہر کے کام نہیں کر سکتی، میں آفس نہیں جا سکتی، میں کما کے نہیں لا سکتی، میں کوئی جاب نہیں کرتی، میرے پاس ڈگری نہیں، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں ہے. گھر کے کام کرنے کا ثواب اس کی بھی پوری تفصیل ہے. اور اس کے بھی 2-3 جملے جو میں صرف ابھی آپ کی خدمت بیان کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں جو خاتون اپنے گھر والوں کے برتن کو دھو رہی ہوتی ہے تو اس کا جب پانی گرتا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پھر اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں رہتا. اور ایک ہی چیز کے اٹھانے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، پانی اٹھا رہی ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، کھانا اٹھا رہی ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، کپڑے اٹھا رہی ہے اس کو دھونے میں ڈال رہی ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، کپڑے سی رہی ہے تو اس کا کیا ثواب ہے. یہ فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک نقطے کی طرف میں اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں روایات کے اندر یہ تو آیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے گھر کے کاموں کے اندر. خاتون کے لیے بھی آیا کہ گھر کے کام انجام دے، البتہ واجب نہیں ہے خاتون کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی واجب نہیں، خاتون کے لیے بھی واجب نہیں ہے، لیکن گاڑی کو چلانا ہے تو بہرحال دونوں کو ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ گاڑی ڈسبیلنس ہو جائے. لیکن جہاں گھر کے باہر کی ذمہ داری کی بات آئی، اب تک تو گھر کے اندر کی ذمہ داری کی بات تھی، کہا کہ دونوں کام کریں دونوں کو ثواب ملے گا. لیکن جب گھر کے باہر کی ذمہ داری کی بات آئی، تواتر کے ساتھ آپ کو روایتیں ملے گی، صرف مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے. پھر نہیں کہا کہ عورت کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ بھی باہر جائے کما کر لائے، نہیں کہا. اور آپ ہمارے یہاں اگر ٹرینڈ محسوس کریں گے کس طرح کا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، گھر کے کام کسی کو نہیں کرنا ہے لیکن باہر کی ڈیوٹی دینے کے لیے دونوں تیار ہیں. جبکہ باہر کی ڈیوٹی صرف مرد کی رکھی گئی ہے
مردوں کو کہا گیا کہ باہر کے کام انجام دیں، خواتین کو کہا گیا ہے گھر کے کام انجام دیں، اور مرد بھی اگر کچھ وقت محسوس کرتے ہیں ان کے پاس موجود ہے تو وہ بھی گھر کے کاموں میں ساتھ دیں۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم یا علی مولا متقیان شادی کے فوراً بعد پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات وہ بھی موجود تھی۔ آئے نبی اکرم کی خدمت میں، روایت یہ کہتی ہے کہ دونوں کے ذہن کے اندر ایک سوال تھا، اور وہ سوال تو ہمارے لیے تھا۔ آئے پیغمبر کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کام کو اور سیدہ کائنات کے کام کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، تاکہ ایک ذمہ داری ان کے پاس ہو، ایک ذمہ داری میرے پاس ہو۔ آپ بتا دیجئے کہ کون سے کام مجھے کرنے، کون سے کام سیدہ کو کرنے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں بہت آسانی سے جب اس روایت کو بیان کر دیا جاتا ہے، ڈیوائیڈ کرنے کے بہت سے طریقے تھے۔ پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو بھاری کام ہے، جو وزنی کام ہے، اے علی وہ تمہیں کرنے ہیں، اور جو ہلکے ہلکے سے کام ہیں وہ اے بیٹی آپ کو کرنے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن اس کے اندر ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ باہر بھی اگر کوئی ذمہ داری ملتی ہے کہ جس میں ہلکے ہلکے سے کام ہے، صرف سائن کرنی ہے خاتون کو، ٹھیک ہے، آفس کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھنا ہے اور وہاں پر صرف کام کرنا ہے، جاب کرنا ہے، تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی تو ہلکا کام ہے۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہے مرد اور عورت کے کاموں کو۔ فرمایا اے علی گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں، اور اے میری بیٹی فاطمہ گھر کے اندر کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ تجھے اٹھانی ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات کا اس جملے کے سننے کے بعد جو جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت، فرماتے یا رسول اللہ آپ نے جس طریقے سے کاموں کو تقسیم کیا ہے، اس کے بعد جو میرے دل میں خوشی اور سکون آیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے ذات پروردگار۔ اتنی میں خوش ہو گئی ہوں اور اتنا مجھے سکون مل گیا ہے لائف کے اندر کہ میں ایک ٹینشن سے آزاد ہو گئی، صرف گھر کے اندر کی ذمہ داری میری ہے۔ اتنی سمپل تھی لائف اگر ہم اسلامی شریعت اور اسلامی طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ کوئی ہیکٹک نہیں ہے، آسانی کے ساتھ سکون دہ لائف گزرے گی اگر ہم صحیح شریعت کے پراپر بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہوں۔ اور اس کے بعد جو گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے وہ بھرپور طریقے سے مرد کو انجام دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ خیر ہمارے یہاں تو اب معاملات کچھ اور بھی ہو گئے ہیں کہ علماء کرام فرض کیجئے یا نواخان حضرات ہیں یا کوئی بھی دینی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ اگر کوئی بزنس کرتا ہوا دکھائی دیا، اللہ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ بھی پیسے کماتے ہیں، آپ تو دینداری کریں، آپ تو تسبیح پکڑیں، آپ تو مصلی پکڑیں، آپ تو سجدگاہ پکڑیں، آپ کے یہ کام کہاں ہے؟ 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے ایک صوفی ٹائپ کا شخص آیا۔ صوفی کو نہیں معلوم کہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے، ایک صوفی تو ٹرم ہے، انشاءاللہ سبھی کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک عارف ٹائپ کا، عارف البتہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو متقی پرہیزگار ہو، سمجھتا ہو دین کو، لیکن صوفی وہ کہ جو زاہد نما شخص ہوتا ہے، بہت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، حالانکہ حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو جو صوفی ٹائپ کا آدمی تھا، میں تھوڑی سی شکل بھی اگر اس کی کھینچ دوں کہ وہ مالا لٹکا ہوا ہے گردن میں، تسبیح کا ہار لٹکا ہوا ہے گردن میں، بڑے بڑے سے جو ہے وہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک خاص اسٹائل ہے اس کا کہ اللہ اللہ اور کچھ نہیں، اس طرح کے جو ملنگ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ آئے۔ 7ویں امام کو دیکھا کہ امام باغ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور کام کرنے کی کیفیت یہ مولا کی کہ اپنے پائنچے کو اٹھایا ہوا ہے اور گھٹنے تک چڑھایا ہوا ہے۔ اچھا جنہوں نے دیکھا ہے وہ منظر، کھیتوں کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں مزدور، وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کیچڑ ہے وہاں پر، پانی ہے وہاں پر، تو اپنے لباس کو بچانے کے لیے لباس تھوڑا سا اوپر کر دیا جاتا ہے، آستینیں چڑھا دی جاتی ہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے۔ 7ویں امام کو جب اس طریقے سے دیکھا، اس سے رہا نہیں گیا، آیا امام کے پاس، کہا کہ استغفر اللہ، آپ اولاد رسول ہیں، آپ خون رسول ہیں، اور آپ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام کوئی کرتا ہے؟ کہاں ہے مزدور؟ کام کرنے والے غلام کہاں ہیں؟
امام نے ارشاد فرمایا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا ہے اور ان سے بھی بہتر لوگوں نے کیا ہے. کہ کیا مطلب آپ سے بہتر کون ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہو؟ کہ مجھ سے بہتر میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے اور ان سے بہتر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ صرف سانچے امام کی بات نہیں ہے، آپ کو بہت سارے ائمہ کے واقعات کے اندر مل جائے گا اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. شرابور تھے پسینے کے اندر. تو رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ عبادت کے 70 حصے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہے عبادت کی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری کیٹیگریز کا 70 حصوں میں سے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے افضل حصہ ہے وہ رزق حلال کمانا ہے. رزق حلال کمانا اتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ جب تک ضرورت ہوگی اس وقت تک ہم رزق حلال کمائیں گے، ضرورت ختم ہو گئی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اللہ اللہ کرنا چاہیے، پھر تو عبادتیں کرنی چاہیے. ہم تو اس لیے کما رہے ہیں تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں، بس باقی کام ختم ہو گیا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا. امام نے سوال کیا اپنے ایک صحابی کے بارے میں، وہ فلاں آدمی مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آج کل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے، گوشہ نشینی، صرف اللہ اللہ، صرف تسبیح، صرف سجدے، صرف نماز ہے. امام کے علاوہ کوئی یہ جملہ کہہ نہیں سکتا جو امام نے کہہ دیا. اتنا بھاری جملہ ہے کہ جو امام نے فرمایا. امام نے فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا، عمل الشیطان، عمل الشیطان، عمل الشیطان. اس کا رزق حلال کو چھوڑ دینا اور مسجد کے اندر بیٹھے رہنا یہ شیطانی کام ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی بڑی باتیں کر رہا ہوں. کس نے کہا؟ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، عبادت ایک مکمل پیکج کا نام ہے جس کے اندر زندگی کی ایک ہی چیز شامل ہے. جو ہمارے بچے اسٹڈیز کر رہے ہیں یہ خود اسٹڈیز کرنا عبادت ہے. اسٹڈی کرنے کے بعد کسی جاب پر لگیں گے یہ جاب عبادت ہے. کوئی بزنس شروع کریں گے بزنس عبادت ہے. ہمارے گھر کی خواتین گھر کے اندر کام کر رہی ہیں یہ عبادت ہے. ہمارے مرد دکان پر بیٹھے ہوئے یہ عبادت ہے. عبادت محدود نہیں ہے صرف 5 منٹ کے اندر اور 10 منٹ کے اندر اور یہ 45 منٹ کی عبادت. عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع. ایک اور شخص چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. یہ سننے کے قابل روایت ہے. کہتا ہے کہ مولا ہم حج پر گئے تھے تو ہمارے کاروان کے اندر ایک بڑا متقی آدمی تھا. جہاں ہم پہنچتے تھے فوراً سے مصلی بچھا دیتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا اور ہم اس کی نماز کو دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسے نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے. جب دیکھو سجدے کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، بہت ہمیں شوق ہوا کہ ہم بھی ایسی باتیں کرتے. امام نے ایک سوال کیا. امام نے فرمایا اگر وہ اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا کہ ہم خادم تھے اس کے، ہم ہیں نا نوکر، ہم کرتے تھے اس کے لیے انتظام. کہ اچھا اس کے رہنے سہنے کا انتظام کون کرتا تھا؟ اس کے لیے گھر کون تلاش کرتا تھا اس کے اچھے رہنے کی جگہ اس کو مل جائے؟ کہا ہم تھے، ہم اس کے لیے بہترین ایک انتظام کر دیتے تھے گھر کا. کہ اچھا اس کے لیے جو سواری ہوتی تھی لانے لے جانے کا کام وہ کون کرتا تھا؟ کہا ہم ہوتے تھے، ہم کرتے تھے. امام کا جملہ سنیے گا. امام نے فرمایا تم سب میں سے ہر ایک کا حج اس شخص کے حج سے افضل ہے. تم سمجھو اس نے زیادہ عبادتیں کی ہے؟ اس نے عبادت نہیں، تم نے زیادہ عبادتیں کی ہے. محنت تو تم نے کی ہے. تو اب تھوڑا سے ہمیں اپنے ویژن کو براڈ کرنا ہوگا کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھانا، اسٹرانگ بنانا یہ بہت ضروری ہے. پیغمبر اکرم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو صرف یہ تھوڑی تھا کہ صرف نمازیں پڑھنی ہیں، مسجد نبوی بنا دی، ہم نے صرف روز نمازوں کے اندر ہی وقت گزار دیا ہے. نہیں، پیغمبر اکرم نے پوری حکومت تعمیر کی ہے. اور یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آنے کے بعد کہ موریشس کے اندر ماشاءاللہ سے اتنی آزادی ہے کہ جو آپ جلوس نکالنا چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں،
ماتم کرنا چاہیں ماتم کر سکتے ہیں، عزاداری کرنا چاہیں عزاداری کر سکتے ہیں، ہم صبح شام اذانیں سنتے رہتے ہیں، اذانیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور کلچر کے لوگ ہوں، ہندو اپنے ریچولز کو ادا کر سکتے ہیں، عیسائی اپنے ریچولز کو ادا کر سکتے ہیں، ہر چیز کی آزادی ہے۔ اس آزادی کا بھرپور فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح طریقے سے مولا امام حسین کا پیغام اگر عام کیا، کچھ ہی عرصے کے اندر یہ پورا مورشہ شیعہ ہو جائے گا۔ اتنی طاقت ہے شیعت کے اندر، ہمارے پاس وقت نہیں ہے فارغ بیٹھنے کا۔ اتنے تبلیغ کے کام انسانی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور تبلیغ جیسا میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ اسی چار دیواری کے اندر تبلیغ ہو، ہماری دکانداری کے ذریعے بھی تبلیغ ہو سکتی۔ دکان کے اندر اگر ہم صحیح حلال طریقے سے چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ کوئی چیز دے رہے ہیں، تو کیا سامنے والے کا اعتماد نہیں بڑھے گا مسلمانوں کے اوپر، شیعوں کے اوپر؟ اور پھر انصاف کے بجائے مزید مسکرا کر اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے، اضافہ کر کے کوئی چیز دی جا رہی ہے، تو کیا اس کا اعتماد نہیں بڑھے گا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر؟ بہترین طریقہ ہے، یہاں پر آسانی کے ساتھ ہم اسلام کو تشیع و کام کر سکتے ہیں۔ تو اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کام انشاءاللہ یہاں پر انجام دینا ہوگا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا، شاید ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ نہیں ہو، امام اتنے مالدار تھے کہ ایک ایسا دور آیا، امام نے فرمایا مجھے کہیں پر کوئی کاروبار کرنے کی اور کسی خرید و فروخت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ موجود ہے۔ لیکن پھر آگے شاہ فرماتے ہیں میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو محنت مزدوری کرتا ہوا دیکھے۔ اور جتنے یہ پیسے ہوتے تھے چھڑے سرکار کے پاس دے دیا کرتے تھے، آگے بڑھا دیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں نے دیکھا بھی کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، ورنہ میں مسلسل آپ کے ساتھ میں واقعہ بیان کرتا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اظافر، امام نے اسے بلایا، کہا کہ میری طرف سے یہ 1600 درہم رکھو اپنے پاس اور تم کاروبار کرو، اور اس کا جو پروفٹ حاصل ہو وہ بھی اپنے پاس ہی رکھنا۔ اظافر اس نے کاروبار کرنا شروع کیا اور ایسے سے پروفٹ کمایا، 100 درہم کا اس کو پروفٹ ملا، 1700 درہم ہو گئے اس کے پاس۔ امام نے اس سے واپس مانگے بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں امام نے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام کی شہادت ہو گئی، اظافر وہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا محمد بن اظافر، اس نے دیکھا کہ بابا کی وصیت کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے امام صادق سے 1600 درہم لیے تھے، اس پر 100 درہم کا فائدہ ہوا تھا، یہ 1700 درہم میرے نہیں ہیں امام کے، اس لیے جو بھی میری اس وصیت کو پڑھے وہ امام تک لوٹا دے۔ تو محمد بن اظافر امام صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور وہ پیسے دے کر گیا۔ امام کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امام نے دیکھا کہ چاہنے والوں کو ضرورت ہے، ان کی مدد کر دی جائے، کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک اور صحابی جس کا نام مصادف، مشکل تو نہیں ہو رہی بات پہنچ رہی ہے تسلسل کے ساتھ، تھوڑی سی خستگی دور کرنے کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ مصادف کو امام نے 1000 دینار دیے، دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو، اور مجھے بتائیے کسی کے پاس، آپ میں سے کسی کے پاس 1000 دینار کے سکے ہیں؟ 100,000 سونے کے سکے ہیں؟ اتنا کوئی امیر ہے؟ امام اتنے دولت مند تھے کہ دے رہے ہیں اتنے، تو خود کے پاس کتنے ہیں اور کتنا ویسے ہی تقسیم کیا کرتے تھے وہ تو الگ بات ہے۔ یہ جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ امام عام طور پر غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، بالکل غلط کانسیپٹ۔ یہ کیوں بن گیا ہے؟ اس لیے بن گیا ہے کیونکہ امام اپنے اوپر اتنا خرچ نہیں کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے، بانٹا کرتے تھے۔ اس لیے غلط فہمی میں لوگوں نے بنا لیا کہ اس کا مطلب خود کے پاس نہیں ہوگا اس لیے خرچ نہیں کرتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام نے 1000 دینار مصادف کو دیے اور کہا اے مصادف اس سے جاؤ اور بزنس کرو۔ گیا بزنس کرنے کے لیے، مدینہ سے نکلا ایجپٹ، مصر، وہاں گیا بزنس کرنے کے لیے۔ بزنس کر کے جب واپس آیا تو بہت پیسے لے کر آیا، ڈبل پروفٹ لے کر آیا۔ 1000 دیے تھے مولا نے، یہ 2000 لے کر آیا۔ کہا مولا مجھے تو بہت فائدہ ہوا،
آپ نے 1000 دینار دیے تھے, یہ میں 2000 دینار آپ کی خدمت میں لے کر آیا. امام چوک گئے. امام نے کہا اتنا پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے, تم ذرا داستان سے سنو, اتنا پروفٹ تمہیں ملا کیسے؟ اب اس نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا. کیا کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ایجپٹ سے کچھ لوگ باہر آ رہے تھے. پرانا زمانہ ہے, ظاہر سی بات ہے, کوئی پلین اور ٹرین تو نہیں ہے, پیدل سفر ہو رہا ہے یا سواری پر سفر ہو رہا ہے. تو جو ایجپٹ سے باہر آنے والے لوگ تھے, ہم نے ان سے سوال کیا کہ ایجپٹ کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے کہا ہماری تو لاٹری لگ گئی, اتفاق سے وہی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور ابھی ہم پہنچنے والے ایجپٹ, کہ ہماری تو لاٹری لگ گئی. ہم نے یہ ارادہ کیا, جتنے بھی ہمارے گروپ کے ساتھ لوگ موجود تھے جو جانے والے تھے ایجپٹ, ہم سب نے یہ طے کر لیا, آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارے پاس جو یہ چیز موجود ہے اس کو ہم ڈبل ریٹ پر بیچیں گے. اور جب ہم ایجپٹ گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سب نے ڈبل ریٹ پر وہ چیزیں بیچی, اور ہم نے زبردست پروفٹ حاصل کیا ہے, اور یہ پروفٹ آپ کی خدمت میں لے کر آیا. امام نے فرمایا رکھو اپنے پاس, رکھو اپنے پاس. تم نے کیا اس بات پر قسم اٹھائی تھی کہ تم مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے اور خوش ہوگے؟ ایجپٹ مصر مسلمانوں کا ملک, وہاں تم نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ تمہارا فائدہ ہو جائے اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے. نہیں چاہیے مجھے ایسا. یہ بھی امام کی سیرت کے اندر ہے. اس لیے وہ جو رزق حلال والی بات ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم آسانی سے ساتھ گزر جائیں اور عبور کر جائیں اور ہم سمجھیں کہ بڑا عبادت کا کام ہو رہا ہے. عبادت کے کام کے اندر بھی سمجھنا پڑے گا کہ کہاں پر عبادت ہو رہی ہے, کہاں پر معصیت ہو رہی ہے. اور امام نے پھر آخری جملہ شاہ فرمایا, اے مصادف, میدان جنگ میں تلوار چلانا آسان ہے لیکن بازار سے رزق حلال کمانا مشکل ہے. اور اسی لیے مولا متقیان نے شاہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر علی کو 7 آسمان کی اور 7 زمینوں کی حکومت دے دی جائے اور صرف اس بات کا تقاضا کیا جائے کہ چوٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں, تو خدا کی قسم میں یہ ساری حکومت ٹھکرا دوں گا لیکن چوٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. تو رزق حلال کماتے ہوئے بھی اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا پڑے گا, کہاں حلال ہے کہاں حرام ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر بھی معصیت نہ ہو جائے. بہرحال اس چیز کی طرف فکر مند ہو کر ہمیں عبادت کے وسیع مفہوم کو دیکھتے ہوئے اس حصے کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مولا متقیان کا ذکر ہوا. مولا متقیان شیر خدا, اور کربلا کے میدان میں مولا حسین کو علماء کرام میں بیان کیا ہے کہ وہ رسول کے نائب تھے, لیکن مولا علی کے نائب کون تھے؟ مولا علی کے نائب کا نام ہے حضرت ابو الفضل العباس. غازی عباس عجیب ہی شخصیت کے مالک ہیں. شہدائے کربلا میں سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن اپنی شہادتیں پیش کی ہیں, لیکن شاید کسی کا بھی پہلے سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم عاشور کے دن جائیں گے اور کربلا میں شہید ہوں گے, سوائے حضرت ابو الفضل العباس کے. ان کی ولادت ہی ہوئی تھی اس لیے کہ کربلا میں حسین کا کوئی ناصر و مددگار ہو. ہائے عباس, جب ولادت ہوئی روایت یہ کہتی ہے کہ آنکھیں نہیں کھولی, شہزادی ام البنین پریشان ہو گئی, اے علی مرتضیٰ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی, آنکھیں نہیں کھولتا, میرا بیٹا روتا نہیں ہے. جو اولاد والے ہیں وہ جانتے ہیں بیٹے کی آنکھیں کھولنا, اولاد کا آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے. مولا نے فرمایا شہزادی پریشان نہ ہوئیے, میں ابھی حسین کو بلاتا. جیسے ہی مولا حسین کو بلایا گیا, مولا حسین کے ہاتھوں میں ننھے سے غازی عباس کو پیش کیا گیا. غازی عباس کا آنا تھا دستے امام حسین میں, جو آنکھیں بند تھیں وہ آنکھیں کھل گئیں. اور روایت کے اندر یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولا نے آنکھیں بعد میں کھولی تھی, پہلے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تھا. اے آقا حسین, کربلا کے میدان میں میرا بعد میں ہاتھوں کا امتحان لیجئے گا, نذرانہ میں ابھی سے دینا چاہتا ہوں. ہائے غازی عباس, آپ کو مانگا ہی گیا تھا کربلا کے لیے,
عزاداروں جب یہ پورا کاروان کربلا پہنچ گیا، شب عاشور آ گئی، ہر ایک تیار تھا کہ کل کے دن ہمیں شہید ہونا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمیں قتل کر دیے جانا ہے۔ جناب زہیر قین غازی عباس کی خدمت میں آئے۔ زہیر قین کی عمر مبارک تھوڑی زیادہ ہے، جناب غازی عباس کی عمر مبارک ذرا کم ہے، 32 برس کے 34 برس کے تھے۔ ایک ایسا جملہ کہا کہ غازی عباس برداشت نہ کر سکتے، کہنے لگے کہ اے عباس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس دن کے لیے مانگا گیا تھا؟ مولا غازی عباس نے فرمایا، یا زہیر اتشجعنی فی مثل هذا اليوم، اے زہیر کیا تم مجھے آج کے دن جوش دلانا چاہتے ہو؟ دیکھو کل عاشور کا دن آئے گا، دیکھنا کل عباس کیسا جہاد کرتا ہے، دیکھنا کل لوگوں کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے گی، کل میرے بابا کی جنگ یاد آ جائے گی، کل فوج الحفیظ علماء کہہ کے بھاگیں گی، دیکھنا لوگوں کو خیبر و خندق میں یاد دلاؤں گا۔ میں آپ تمام کی نیابت میں اپنے مولا کی خدمت میں دست سے رب جوڑ کر عرض کروں گا، مولا کل ہر ایک کو اس دن جہاد ہوگا، اگر تلوار چلانے کی اجازت نہ ہوگی تو آپ کو نہ۔ پہلوان کے لیے، کسی مجاہد کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے، موقع موجود ہو اور اسے روک دیا جائے۔ ہائے عباس، غازی عباس، وہ وقت آیا جب نہ کوئی اصحاب رہے نہ انصار رہے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، بار بار آیا کرتے تھے مولا کی خدمت میں، کہا کرتے تھے اب جانے کی اجازت دیجیے۔ علماء کرام نے مقاتل میں سے ان موارد کو نکالا ہے کہ کب کب غازی عباس آئے مولا حسین کے پاس اور انہوں نے اجازت مانگی، کتنی مرتبہ مانگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں 17 مرتبہ آئے تھے، صبح سے لے کر ظہر تک بار بار آیا کرتے تھے، کبھی اجازت نہ ملی، اور اب آخری موقع جب آئے اب کچھ کہا نہیں، فنظر یمینا وشمالا، غازی عباس نے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، کہا مولا اب تو جانے کی اجازت دیجیے، کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ میرے غازی عباس نے فرمایا آقا وہ لشکر تو دکھائیے جس کا میں علمدار بنایا گیا ہوں، اب تو نہ میرے بھتیجے باقی ہیں، نہ بھانجے باقی ہیں، نہ شاگرد باقی ہے، مولا اب جانے کی اجازت دیجیے۔ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایت کے اندر خود مولا نے اجازت دی، بعض نے فرمایا میری بیٹی اگر سکینہ کے لیے پانی لے کر آ سکتا ہے تو لے کر آ۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس ماں سے اجازت مانگ جس ماں نے تجھے پالا ہے۔ وہ کون سی ماں ہے کہ جسے غازی عباس کو پالا ہے؟ شہزادی ام البنین تو کربلا میں موجود رہی تھی، پھر یہ کون سی ماں ہے کہ جو کربلا میں موجود ہے؟ سن سکیں گے، یہ مولا حسین کی بڑی بہن، یہ مولا حسین کی بہن، علی مرتضیٰ کی بڑی بیٹی، غازی عباس کی بڑی بہن حضرت زینب کبریٰ، جن کی عمر مبارک 55 برس کی تھی، 34 برس کے کڑیل جوان بھائی عباس، تصور فرمائیے گا، اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں، کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ بی بی مجھے بھی مرنے کی اجازت۔ بی بی نے ساری بیویوں کو جمع کیا ہوگا اور کہا ہوگا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے پردے کی میں ذمہ داری لیتی ہوں، وہ وعدہ اب میں اٹھاتی ہوں، ہائے میرا وعدہ کرنے والا بھی مقتل کی طرف۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ سوچا ہوگا کہ جب میں 40 سن ہجری کے اندر کوفہ کے اندر بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا نے ایک مرتبہ کہا تھا بیٹی اسی کوفہ میں ایک مرتبہ تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ بابا آپ کی بات پر میں نے یقین تو کر لیا لیکن اطمینان نہیں ہوتا تھا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اسے قیدی بنا کر لا۔ ہاں بابا مجھے یقین آ گیا، اب عباس بھی مقتل کی طرف جا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔
آپ کی جب یہ کیفیت ہے تو بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ بس میں منزل مصائب کو مختصر کروں، غازی عباس نہر فرات تک پہنچے، پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھرا، پھر خیمہ گاہ کی طرف تشریف لائے۔ میں کہوں گا غازی عباس اجازت لینا بڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی آپ کو مل گئی، نہر فرات تک پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی آپ پہنچ گئے، لیکن اس پانی کو خیمے تک پہنچانا ناممکن۔ یہ پانی کیسے خیموں تک پہنچے گا؟ عزاداروں پوری تیز رفتاری سے خیمے کی طرف رخ کیا، کسی شقی نے پشت درخت سے حملہ کیا، غازی عباس کا دایاں بازو پھر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، پشت طرف سے کسی اور شقی نے حملہ کیا، میرے غازی کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، لیکن میرے مولا کی رفتار نہیں رکھی، پوری تیز رفتاری سے چلتے رہے، گویا دل سے دعائیں مانگ رہے ہو کسی طریقے سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے پانی میری بیویوں تک پہنچ جائے، یہ پانی میرے مولا تک پہنچ جائے۔ فوج نے محسوس کیا روح عباس ان کے ہاتھوں میں نہیں، مشق سکینہ میں موجود ہے۔ کسی شقی نے اب جو تیر جوڑا مشق سکینہ پر لگا، پانی بہ گیا، آس ٹوٹ گئی، غازی عباس رک گئے، سوچ رہے ہوں گے میں خالی ہاتھ خیمے کی طرف چلا جاؤں یا پھر نہر فرات کی طرف جاؤں، لیکن نہر جا کر کیا کروں گا؟ اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو پھر پانی بھرتا۔ ہائے اسی اسنا میں کسی شقی نے گرز مارا، شیر خدا کا شیر بیٹا زمین کربلا پر گرا، ہر گرنے والا گرتا تھا، ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، ام البنی کا لال دست بریدہ زمین کربلا پر گرا۔ انا للہ و انا الیہ۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے ان کی حاجت کی برآوری کے لیے میرے